اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected teachers, parents and dear students, we are studying biology class 9 lesson number 6 of chapter 1. Today's topic is career in biology, and it is chapter 1. Chapter 1 is the introduction of biology, and I am Dr. Muhammad Nasir Kiani. This is YouTube channel تعلیم منزل. محترم اساتذہ، والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. آج ہم جماعت نہم کی بیالوجی کے پہلے باب انٹروڈکشن ٹو بیالوجی یعنی بیالوجی کے تعارف کا سبق نمبر 6 کیریئر ان بیالوجی یعنی بیالوجی پڑھنے کے بعد ہم کون سے پیشے اختیار کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی اور یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے. کیریئر ان بیالوجی. دا اسٹوڈنٹس آف ٹوڈے آر دا پروفیشنلز آف ٹمارو. آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کل کے پروفیشنلز ہیں. کل انہوں نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، کل انہوں نے کسی پیشے میں جانا ہے، کل انہوں نے کسی کیریئر کو اپنانا ہے. تو آج جو اسٹوڈنٹس کلاس میں ہیں وہ فیوچر میں جا کر انہوں نے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، مختلف پیشے انہوں نے اختیار کرنا ہے اور جاب مارکیٹ میں جانا ہے. ایوری اسٹوڈنٹ ہیز ٹو اڈاپٹ سم پروفیشن ایز ہیز اور ہر کیریئر. تو ظاہر ہے ہر طالب علم نے کوئی نہ کوئی کیریئر، کوئی نہ کوئی مستقبل میں کام تلاش کرنا ہے اور کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، اور اسی کام کو ہم کیریئر کہتے ہیں کہ فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس فیلڈ میں جائیں گے، ہم کون سا پیشہ اختیار کریں گے. تو بیالوجی جو ہے اس کے جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے پیشے ان کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو آج ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ بیالوجی پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں فیوچر میں جا کر وہ کون سے کیریئرز، کون سے کام، کون سے شعبوں میں جا سکتے ہیں. Accurate and modern knowledge of biology is essential to promote comprehension of both science and scientific research projects. جو بیالوجی کا صحیح علم اگر ہم سیکھیں گے، اگر بیالوجی میں مہارت حاصل کریں گے، اگر بیالوجی کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو ہمیں سائنس اور سائنٹیفک ریسرچ پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلے گا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ بیالوجی کے کون سے فیلڈز ہیں اور بیالوجی آگے جا کر کہاں جو ہے وہ ہماری مدد کر سکتی ہے. تو بیالوجی کے جو مختلف کیریئر ہیں، مختلف فیلڈز ہیں جن کو اسٹوڈنٹس مستقبل میں اپنا سکتے ہیں، آج ان کا ذکر کرتے ہیں. اس میں میڈیسن ہے، پھر سرجری ہے، فشریز، ایگریکلچر، اینیمل ہسبینڈری، ہارٹیکلچر، فارمنگ، فارسٹری and biotechnology. These are the 9 career paths that can be adopted, that can be followed by the students of biology. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں شعبہ جات، اور بھی ہیں کیریئر کے پاتھ جن کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم ان 9 ٹائپس آف جو کیریئرز ہیں جو زیادہ عام ہیں، زیادہ مقبول ہیں اور جن کو اپنایا جا سکتا ہے ان کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیسن کی. میڈیسن کیا ہے؟ دا پروفیشن آف میڈیسن ڈیلز ود دا ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز ان ہیومنس. انسان میں مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کو ڈائگنوز کرنا، ان کی تشخیص کرنا اور ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا علاج، کہ ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں ہم جس شعبہ زندگی میں، جس پروفیشن میں اختیار کرتے ہیں اسے میڈیسن کہتے ہیں. جسے عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں. تو انسانوں کی بیماریاں اور انسانوں کے اندر بیماریوں کی تشخیص کا جو ماہر ہوتا ہے وہ میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے.
وہ شخص جو ہے وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، انہیں بیماریوں سے بچاتا ہے اور بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ تو بیالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیالوجی پڑھنے کے بعد میڈیسن کے شعبے کو اپنا سکتے ہیں، یعنی کیریئر میں وہ میڈیسن کے جو کیریئر کو وہ اپنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 سرجری ہے۔ ان سرجری دا پارٹس of the body may be repaired, replaced or removed. For example, the removal of stones through renal surgery, transplantation of kidney, liver, etc. سرجری وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کو ریپیئر کیا جاتا ہے، انہیں مرمت کی جاتی ہے۔ اگر ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اگر کوئی دل کا مسئلہ ہے، اگر کوئی گردوں کا مسئلہ ہے تو ریپیئر بھی کیا جاتا ہے، اور کچھ اعضاء جو ہیں ان کو ریپلیس بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے گردے ہیں تو وہ ریپلیس کر دیے جاتے ہیں، نئے اور صحت مند گردے لگا دیے جاتے ہیں۔ ریموڈ یا تو گردوں کو ریپلیس کیا جاتا ہے، یا گردوں کو اگر وہ خراب ہے ایک گردہ یا اس کا کوئی حصہ یا کوئی ایسی چیز جو جسم کے اندر ہے نقصان دینے والی، تو اس کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل دا ریموول آف اسٹون تھرو رینل سرجری، رینل سرجری کے ذریعے، گردوں کے آپریشن کے ذریعے پتھر جو ہیں، پتھریاں گردوں کے اندر ہیں یا مثانے کے اندر ہیں یا گال بلیڈر میں ہے، پتے میں ہے، تو ان کو سرجری کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لیور میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو سرجری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سرجری وہ عمل ہوتا ہے جس میں مختلف باڈی پارٹس کو ریپیئر بھی کیا جاتا ہے، زخم ہے تو ان کو ٹانکے لگا کر انہیں ٹھیک کیا جاتا ہے ان کی بہتری کے لیے، تاکہ جلد زخم ٹھیک ہو جائیں اس کے لیے۔ اور اسی طرح اگر جسم کے اندر گردے میں کوئی پتھری ہے یا پتے میں ہے تو سرجری کے ذریعے کاٹ کر یہ چیزیں جو ہے ریموو کی جاتی ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے، علاج بھی کیا جاتا ہے، اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی جو جسم کو نقصان دیں ان کو ریموو بھی کیا جاتا ہے۔ Both medicine and surgery are studied in the same basic courses called MBBS. تو میڈیسن بھی اور سرجری بھی دونوں ایک ہی ڈگری ہے۔ یہ MBBS جو ہوتا ہے یہ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری، MBBS ایک ڈگری ہے جو FSC کے بعد یہ 4 سال، 4.5 سال، 5 سال میں یہ مکمل ہوتی ہے۔ FSC جو لوگ پری میڈیکل کے ساتھ کرتے ہیں، بیالوجی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ آگے جا کر اس شعبے کو اپناتے ہیں۔ یعنی میڈیسن اور سرجری ایک ہی شعبہ ہے نچلے لیول پر۔ اس کے بعد جب اس کو کمپلیشن ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے کسی شعبے کو اپنایا جا سکتا ہے۔ تو سرجری میں آپریشن کیا جاتا ہے، جبکہ میڈیسن میں بغیر آپریشن کے ادویات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ آفٹر MBBS دا گریجویٹ may do specialization. MBBS کرنے کے بعد یہ بیچلر ڈگری ہے، اس کے مکمل کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن جو ہے کسی بھی شعبے میں کی جا سکتی ہے، یعنی فردر اس میڈیسن کے جو شعبہ ہے میڈیسن اور سرجری کا، اس میں فردر اسٹڈی کی جا سکتی ہے۔ دین ہے فشریز جو ہے وہ بھی ایک کیریئر ہے اور بہت اچھا کیریئر ہے۔ فشریز از دا پروفیشنل اسٹڈی آف فش پروڈکشن۔ مچھلیاں کیسے پیدا کی جاتی ہیں، مچھلیوں کی پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جاتا ہے، اچھی نسل کی مچھلیاں جو ہیں وہ کیسے ان کی پیداوار کی جاتی ہے، ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، ان کو بیماریوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو مچھلیوں سے متعلق جو علم ہے اسے فشریز کہتے ہیں۔ دیر آر ڈپارٹمنٹس ان پاکستان ویئر پروفیشنلز ان فشریز آر امپلائڈ۔ بہت سارے شعبے ایسے ہیں پاکستان میں بھی جہاں پر کسی کے پاس اگر فشریز کی ڈگری ہے تو اس کو وہاں اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے، اس کو وہاں ملازمت مل جاتی ہے۔ دے سرو ٹو دا انہینسمنٹ آف کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف فش پروڈکشن۔ تو یہ جو فشریز کے جو لوگ پروفیشن اختیار کرتے ہیں وہ مچھلیوں کی پیداوار میں بہتری بھی لاتے ہیں، اور مچھلیوں کی جو معیار ہے اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، یعنی اچھی اور صحت مند مچھلیاں بھی ہوں اور زیادہ تعداد میں مچھلیاں ہوں، کیونکہ مچھلیاں جو ہیں وہ خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اس لیے یہ ایک بڑا
وسیع شعبہ ہے اور بیالوجی پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ FSC کرنے کے بعد اس پیشے کو اختیار کر سکتے ہیں. In Pakistan, this profession can be adopted after the bachelor or master level study of zoology and fisheries. اگر زالوجی اور فشریز کا لیول اسٹڈی کی ہے BA اور MA میں MSc میں تو یہ شعبہ جو ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں اور ان کے فارم بھی بنائے جاتے ہیں. مصنوعی طور پر بھی ان کو یعنی ایک تو قدرتی ماحول میں یہ بڑھتی ہیں پھیلتی ہیں, اور ایک ہے کہ جو آپ کوئی اس طرح کا فشریز کا تالاب بنا کے مچھلیاں پالنے کا تالاب بنا کے وہاں مچھلیاں پالی جا سکتی ہیں اور مچھلیوں کو بیماریوں سے بچانے اور اس طرح ان کو بہتر اور صحت مند بنانے کے لیے تاکہ ان سے اچھا اور معیاری گوشت حاصل ہو. یہ فشریز کا شعبہ جو ہے پاکستان میں ہوتا ہے اور یونیورسٹی جو ہے ڈگریاں کرواتی ہیں اس میں, اور یہ بڑا اچھا اور مفید جو ہے وہ پیشہ ہے. اس کے ذریعے مچھلیوں کی پیداوار میں اضافہ کیا جاتا ہے اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, ان کی خوراک کا, تاکہ بہتر سے بہتر مچھلیاں جو ہیں وہ پیدا کی جا سکیں. پھر اس کے بعد ایگریکلچر. دس پروفیشن ڈیلز ود دا کراپس اینڈ اینیملز وچ آر دا سورس آف فوڈ. اس شعبے میں ایگریکلچر میں زراعت میں اس سے مراد وہ شعبہ ہے جہاں پر جانوروں کو اور فصلوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم فصلیں بہتر سے بہتر اور جانور کیسے بہتر سے بہتر تیار کر سکتے ہیں. ان کی صحت مند اچھی فصلیں اور صحت مند جانور جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے یہ شعبہ ایگریکلچر کا شعبہ ہے. اینڈ ایگریکلچرسٹ ورکس فار دا بیٹرمنٹ آف کراپس لائک ویٹ, رائس, کارن ایٹسٹرا اینڈ اینیملز لائک بفلو, کاؤ, گوٹ ایٹسٹرا. تو جو ایگریکلچرسٹ ہوتا ہے وہ اچھی فصلیں جیسا کہ گندم ہے اور اسی طرح چاول ہیں اور اسی طرح مکئی ہے اور اسی طرح جانور جیسے کہ بھینس ہے, گائے ہے, بکری ہے, جو دودھ دینے والے جانور ہیں, گوشت دینے والے جانور ہیں, ان کی بہتر سے بہتر دیکھ بھال کی جائے اور ان سے زیادہ سے زیادہ ان کی پیداوار حاصل کی جائے تاکہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہو سکے اور ہمارا ملک خود کفیل ہو سکے. تو ایگریکلچر کا ایک ایسا شعبہ ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ اس سے لوگ اسے اپناتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کھیتی باڑی اور اس فصلیں کیسے اچھی تیار کی جاتی ہیں, ان کو کس وقت کھاد کب ڈالنی ہے اور کیسے ان کو بیماریوں سے مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں سے بچایا جاتا ہے. اسی طرح جانور ہیں ان سے اچھا دودھ اور اچھا گوشت حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ دودھ اور زیادہ گوشت حاصل کرنے کے لیے ایگریکلچر جو کہ ماہر ہوتے ہیں وہ اس شعبے کو اپناتے ہیں اور وہ اس کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں. ان پاکستان مینی یونیورسٹیز آفر پروفیشنل کورسز ان ایگریکلچر. پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایگریکلچر کے شعبے میں خاص طور پہ ڈگریاں فراہم کرتی ہیں, ٹریننگ دیتی ہیں, علم دیتی ہیں. یو کین اڈاپٹ دس پروفیشن آفٹر کمپلیٹنگ یور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ود دا سبجیکٹ آف بیالوجی. ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کا مطلب ہے انٹر, 12ویں جماعت پاس کرنے کے بعد, بشرطے کہ آپ کے پاس انٹر میں بیالوجی وہ لازمی ہونی چاہیے. تو FSC کرنے کے بعد, ہائر سیکنڈری ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد یہ شعبہ جو ہے اسے اپنایا جا سکتا ہے. اور ہر یونیورسٹی میں تقریباً ایگریکلچر کے شعبے ہیں اور بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ صرف ایگریکلچر یونیورسٹیاں ہیں. جیسے فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, راولپنڈی میں ہم دیکھتے ہیں تو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. تو اس طرح یہ یونیورسٹیاں ڈگریاں فراہم کرتی ہیں, یہ تعلیم دیتی ہیں. اگر اس کیریئر کو یعنی ایگریکلچر کے کیریئر کو اپنانا ہو تو یہ یونیورسٹیوں سے یہ ڈگریاں FSC کرنے کے بعد, FSC جبکہ اس FSC میں بیالوجی جس اسٹوڈنٹ کے پاس ہوگی وہی آگے جا کر اس شعبے کو اختیار کر سکتا ہے. اینیمل ہسبینڈری کا مطلب ہوتا ہے ویٹنری ڈاکٹر, یعنی ایسے جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کو پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کا علاج. یہ سارا جو ایک الگ شعبہ ہے جسے اینیمل ہسبینڈری کہتے ہیں. It is the branch of agriculture that is concerned with the care and breeding of livestock.
فار ایگزامپل اینیملز لائک کیٹل شیپ اینڈ ادر اینیملز. یہ ایسا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، جس میں جانوروں کی بریڈنگ کی جاتی ہے، ان کی یعنی کیسے زیادہ سے زیادہ ان سے بچے حاصل کیے جاتے ہیں، اور لائف سٹاک یعنی یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو کیسے، جیسے کہ کیٹل ہے، مویشی ہیں، شیپ بھیڑ ہے، اور دوسرے جانور ہیں، ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور ان کے فارمز بنائے جاتے ہیں، اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے فار دا سیک آف پروڈکشن آف ملک اینڈ میٹ. Professional courses in animal husbandry can be done after completing higher secondary education with the subject biology. Higher secondary education means inter FSC. FSC جو ہے biology سبجیکٹ کے ساتھ جب آپ FSC کرتے ہیں تو یہ شعبہ جو ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے ہارٹیکلچر. یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ڈیلز ود دا آرٹ آف گارڈننگ. یہ جو باغات لگانا، باغ لگانے کا جو فن ہے، آرٹ ہے، کیسے پودوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ پودے تیار کیے جا سکتے ہیں. تو یہ علم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں گارڈننگ میں ہماری مدد کرتا ہے. ہارٹیکلچرسٹ ورکس فار دا بیٹرمنٹ آف ایگزسٹنگ ورائٹیز اینڈ فار دا پروڈکشن آف نیو ورائٹیز آف آرنامنٹل پلانٹس اینڈ فروٹ پلانٹس. یہ جو ہارٹیکلچرسٹ ہوتا ہے، جو ماہر نباتات ہوتا ہے، جو کہ پودوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ کام کرتے ہیں یہ لوگ کس کے لیے؟ تاکہ جو موجودہ ورائٹی ہے، مختلف قسم کے جو پودے ہیں، جانور ہیں، وہ ان کو زیادہ بہتر، ایک تو ان کو قائم رکھنا اور دوسرا ان کے اندر بہتری لانا. فار دا بیٹرمنٹ آف ایگزسٹنگ ورائٹیز. اس وقت جو ورائٹیز موجود ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے. اینڈ فار دا پروڈکشن آف نیو ورائٹیز آف آرنامنٹل پلانٹس. نئی ورائٹیز جو ہیں، آرنامنٹل پلانٹس کا مطلب ہے وہ پودے جو اس کے لیے زیبائش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو کسی جگہ کو خوبصورت دیکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں آرنامنٹل پلانٹس کہتے ہیں. یہ ان کی پیداوار بڑھانے کا کام جو ہے وہ ان سے لیا جاتا ہے جو ہارٹی کلچرسٹ ہوتے ہیں. تو ہارٹی کلچرسٹ دراصل گارڈننگ کا، باغ لگانے کا جو ہے وہ شعبہ ہے، اور اس میں زیادہ بہتر فصلیں، زیادہ بہتر پودے، زیادہ بہتر قسم کی جو ہے وہ پلانٹس تیار کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ آرنامنٹل پلانٹس جو خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں. بیالوجی اسٹوڈنٹس کین اڈاپٹ دس پروفیشن آفٹر دیئر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن. FSC کرنے کے بعد اس شعبے کو اپنایا جا سکتا ہے. فارمنگ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ڈیلز ود دا ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف ڈفرینٹ ٹائپس آف فارمز. مختلف قسم کے جو فارمز ہوتے ہیں، جیسے پولٹری فارم ہے، اسی طرح مختلف قسم کے فارمز ہیں جس میں مختلف جانور رکھے جاتے ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایک شعبہ ہے جسے فارمنگ کہتے ہیں. ان سم فارمز animal breeding technologies are used for production of animals that are a better source of protein and milk. کچھ جو ہیں وہ فارمز کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ فارم میں جانوروں کی بریڈنگ کی جاتی ہے، یعنی جانور جو ہیں وہ زیادہ بہتر نسل کے جانور جو ہیں تیار کیے جاتے ہیں اور ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے. ان سے زیادہ سے زیادہ انڈے اور بچے حاصل کیے جاتے ہیں، اور ان کو پروڈکشن کے لیے اور بہتر پروٹین اور ملک حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ان پولٹری فارم میں کیا ہوتا ہے؟ پولٹری فارم کا مطلب مرغی خانہ، جہاں پر مرغیاں پالی جاتی ہیں. چکن اینڈ ایگز آر پروڈیوسڈ. اس میں چوزے بنائے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، اس میں انڈے جو ہے ان کی پیداوار ہوتی ہے. ان فروٹ فارمز ڈفرینٹ فروٹس ییلڈنگ پلانٹس آر گراؤنڈ. اور اسی طرح جو ہے وہ جو فروٹ فارم ہوتا ہے، یعنی جو باغ ہے جس میں پھلدار پودے لگے ہوئے ہیں، ان کو ایسے بہتر طریقے سے
تیار کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سے پروڈکشن حاصل کی جا سکے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سے پیداوار حاصل کی جا سکے۔ A student who has gone through a professional course in agricultural, animal husbandry or fisheries etc. can adopt this profession۔ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ زراعت کے یا اینیمل ہسبینڈری کا شعبہ یا فشریز کا شعبہ ہے، وہ اس شعبے کو، فارمنگ کے شعبے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی فش فارم بھی ہو سکتی ہے، پولٹری فارمنگ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح فروٹ فارمنگ بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف قسم کے دیگر جو ہیں فارمز بنائے جا سکتے ہیں جہاں مختلف قسم کے پودے اور جانور تیار کر سکتے ہیں، ان کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فارم ہے اسلام آباد میں، ایک فارم ہے، اس میں دیکھیں کہ اس نے آدمی نے جو ہے وہ فارم مور بھی رکھے ہوئے ہیں اور مختلف یہ آسٹرچ وغیرہ اور ایمو وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، انہیں بیچ کر اور ان کی پیداوار میں اضافہ کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک فارمنگ جو ہے وہ ایک بڑا مفید شعبہ ہے، ایک مفید ایریا ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فارسٹری۔ فارسٹ کہتے ہیں جنگل کو، تو جنگل سے متعلق جو علم ہے اسے فارسٹری کہتے ہیں۔ ان فارسٹری پروفیشنلز look after natural forest and advise to the government and non-governmental organization for planting and growing artificial forest۔ فارسٹری میں جو پروفیشنلز ہیں، جو یہ کیریئر اپناتے ہیں، جو یہ پیشہ اپناتے ہیں، وہ قدرتی جو جنگلات ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے اور بہتر سے بہتر ان میں درخت جو ہے وہ پیدا ہو سکیں، اور اس طرح ان کو جنگلات کو آگ نہ لگ جائے، کوئی جنگلات کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، جنگلات جو ہے اس کو لکڑیاں وغیرہ کوئی نہ کاٹے، درخت نہ کاٹ لے۔ تو یہ نیچرل جو قدرتی جنگلات ان کے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اینڈ ایڈوائز ٹو دا گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، اور یہ گورنمنٹ کے اور نان گورنمنٹ کے جو آرگنائزیشن ہیں، ادارے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں تاکہ وہ پلانٹ کر سکیں، اگا سکیں اور گرو کر سکیں آرٹیفیشل فارسٹ، مصنوعی جو جنگل ہیں ان کو، یعنی جہاں جنگل نہیں ہے خود سے پودے لگا کر وہ جو جنگلات تیار کیے جاتے ہیں جنہیں آرٹیفیشل فارسٹ کہتے ہیں۔ many university offer professional courses in forestry۔ بہت سارے یونیورسٹیاں فارسٹری میں کورسز کو ان کے پاس ہوتے ہیں اور کورسز کرواتی ہیں۔ آفٹر کمپلیٹنگ دا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ان بیالوجی اور آفٹر بیچلر لیول اسٹڈی آف زولوجی اینڈ باٹنی دا اسٹوڈنٹس کین اڈاپٹ دس پروفیشن۔ ایف ایس سی کے بعد یا بی ایس سی کے بعد باٹنی اور زولوجی کے ساتھ یہ شعبہ جو ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور یہ فارسٹری جو ہے وہ ایک اچھا شعبہ ہے جس میں جنگلات کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، بہتر سے بہتر جو ہے جنگلات پیدا کیے جاتے ہیں، اور مصنوعی جنگلات یعنی ایسے جگہ پر جہاں قدرتی جنگل نہیں ہے وہاں مصنوعی جنگل لگایا جا سکتا ہے۔ پودے اصلی ہوتے ہیں، پودے مصنوعی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ خود انسان لگاتا ہے، قدرتی طور پہ وہ وہاں جنگل نہیں ہوتا، تو خود سے چونکہ ہم وہ پودے لگاتے ہیں اور ایک بنجر جگہ کو جنگل میں تبدیل کر لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو آرٹیفیشل فارسٹ کہتے ہیں۔ جیسے لاہور کے پاس ایک آرٹیفیشل جنگل جو ہے چھنگا منگا ہے، جس میں زیادہ تر جو ہیں پودے بعد میں لگائے گئے ہیں۔ تو یہ پروفیشن بھی بہت اچھا ہے، اور اس کو ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اس شعبے کو اپنایا جا سکتا ہے۔ یہاں کمپٹیشن نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو اس شعبے کا پتہ ہے، اس لیے اس شعبے کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی وہ علم ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، بایو کے علم جو ہے اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر نئی چیزیں جو ہیں بنا لیتے ہیں۔ اٹ از دا لیٹسٹ پروفیشن ان فیلڈ آف بایولوجی، یہ ایک جدید شعبہ ہے۔ بایو ٹیکنالوجسٹ اسٹڈی اینڈ ورک فار دا پروڈکشن آف یوزفل پروڈکٹس تھرو مائکرو آرگنزمس کے ذریعے، جیسے بیکٹیریا کے ذریعے انسولین تیار کر لی گئی ہے، اسی طرح پینسلین جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، اینٹی بایوٹک بنائی جاتی ہیں، زیادہ دودھ دینے والے جو ہیں بھینسیں اور گائیں تیار کر لی گئی ہیں، زیادہ انڈے دینے والی جو ہیں مرغیاں تیار کر لی گئی ہیں، اسی طرح جلدی بڑے ہونے والی زیادہ گوشت دینے والی جو ہیں مرغیاں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ چیزیں جو ہیں تیار کی جاتی ہیں، ان کی پروڈکشن میں اضافہ کیا جاتا ہے اور ان کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مائکرو آرگنزمس کو اور مختلف طریقوں سے مختلف چیزوں کو
ٹیکنیکلی ملا کر، مصنوعی طور پر ملا کر کچھ چیزیں جو ہیں تیار کی جاتی ہیں. اس میں میڈیسن بھی ہیں، اس میں پروڈکشن آف ملک اور پروڈکشن آف میٹ وغیرہ بھی ہے. تو بایو ٹیکنالوجی ایک لیٹسٹ جو ہے سبجیکٹ ہے. یونیورسٹیز آفر کورسز ان بایو ٹیکنالوجی. یو کین اڈاپٹ دس پروفیشن آفٹر کمپلیٹنگ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی انٹر کرنے کے بعد ایف ایس سی کرنے کے بعد اس شعبے کو اپنایا جا سکتا ہے. اور آفٹر بیچلرس لیول اسٹڈیز جو ہے ان باٹنی اور زالوجی یا باٹنی یا زالوجی پڑھنے کے بعد بیچلر کے بعد بھی اس شعبے کو اپنایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک لیٹسٹ جو ایریا ہے، کیریئر ہے، جس میں اس کیریئر میں بھی بہت زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے اور ہم فیوچر میں اس کیریئر کو اپنا سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے کیریئر کے بارے میں پڑھا کہ ہم بایولوجی پڑھنے کے بعد کن کن کیریئرز کو اپنا سکتے ہیں مستقبل میں. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم صرف چند ایک پیشے ہمیں پتہ ہیں اور انہی کو زیادہ تر لوگ جو اپناتے ہیں. تو کیریئر کاؤنسلنگ کی جو ابھی ہم نے بات کی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ مزید بہت سارے شعبۂ زندگی ہیں، ایسے ایریاز ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے ایف ایس سی یا بی ایس سی کرنے کے بعد یا بی ایس کرنے کے بعد ان شعبوں کو اختیار کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اس کو لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، اور اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. آئیے آج کے سبق کو ریکیپ کر لیتے ہیں، اسے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، ریویو کر لیتے ہیں. آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا کیریئر ان بیالوجی. کیریئر ان بیالوجی. What are the careers in biology? Number 1 medicine, number 2 surgery, number 3 fisheries, number 4 agriculture, number 5 animal husbandry, number 6 horticulture, number 7 farming, and number 8 forestry, and number 9 biotechnology. آج ہم نے ان 9 جو پروفیشنز ہیں، کیریئرز ہیں، ان کے بارے میں پڑھا. کیا ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور ہم ان کو کیسے اپنا سکتے ہیں، اور ان میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. آئیے اب کچھ چند سوالوں کے بارے میں ری تھنک بھی کر لیتے ہیں. یہ تاریخ کا اب ہے. تھنک بیک. واٹ ڈو یو مین بائی ایم بی بی ایس؟ ایم بی بی ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Who diagnoses and treats the patients? کون بیماریوں کو ڈائیگنوز کرتا ہے اور کون پیشنٹ جو ہے مریضوں کا علاج کرتا ہے؟ Who is a veterinary doctor? ویٹنری ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ Which profession deals with the better production of food crops and livestock? کون سا پروفیشن ہے جو کہ خوراک کی بہتر پیداوار اور جو لائف سٹاک ہے، جو مال مویشی پالنے کا جو پروفیشن ہے، وہ کون سا پروفیشن ان کو ڈیل کرتا ہے؟ بہتر فصلوں کی تیاری اور اچھے مال مویشی. Which profession deals with the better production of ornamental flowers? Ornamental flowers وہ ہوتے ہیں جنہیں ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کون سا پروفیشن اسے ڈیل کرتا ہے؟ آرنامنٹل فلاورز کو کون سا پروفیشن جو ہے ڈیل کرتا ہے؟ وچ پروفیشن ڈو یو لائک ٹو چوز ان فیوچر؟ آپ کون سا فیوچر میں پروفیشن جو ہے اپنانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ آج ہی سوچئے. اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتے تو دوبارہ سے اس سبق میں جائیے، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان سوالوں کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. تو یہ تھا یوٹیوب چینل تعلیم منزل، جس کا مقصد تعلیم و تربیت ہے، اسباق کی تیاری ہے، ٹیچرز ٹریننگ ہے. بہت سارے مضامین کے سبق بہترین اور خوبصورت انداز میں اور سادگی سے تیار کر کے اس چینل پر پیش کر دیے گئے، اور مزید
اپلوڈ جو ہیں کیے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان اسباق سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس چینل کو لائک بھی کیجئے، اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ بیل آئیکن جو ہے اسے ٹچ بھی کیجئے اور یا پھر اسے کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔